هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام احکام قرآن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، برکتیں عطا فرمائے، دین و دنیا میں اللہ آپ کو خوب ترقیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ ہم قرآن کریم کے احکامات بیان کرتے ہیں، یعنی وہ آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کام کرو، اس کام کو جو ہے وہ کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ آج بھی ہم ایک ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور آج بھی ہمارے اس پروگرام میں ہم ایک ٹاپک جو ہوگا، قرآن کریم کی ایک آیت ہم شروع کے اندر بیان کرتے ہیں، اس آیت سے ملنے والے مدنی پھول، اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا ارشاد فرمایا، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے آیت کریمہ موجود ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ہے وہ؟ آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم آج کی آیت کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ بیان کریں گے، پھر آگے اس پر مزید انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ سورہ نساء قرآن کریم کی جو ایک صورت ہے، سورہ نساء، اس کی ایک آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہم ایک چیز کو انشاءاللہ لیں گے اور اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہے ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، یہ آیت کریمہ تو ایک لمبی آیت ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 3 لائنوں پر مشتمل ہے، لیکن ہم اس میں جو شروع کی جو پہلی لائن ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ آگے کا حصہ جو ہے اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کنٹینیو کریں گے، چونکہ ایک ہی آیت میں اللہ نے ایک سے زیادہ حکم ارشاد فرمائے ہیں، اور ہمارا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس پروگرام میں ہم ایک ہی حکم لیتے ہیں، قرآن کریم کا ایک حکم۔ اور قرآن کریم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہ خوبصورتی ہے، یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ بندہ ایک ہی حکم پر کلام کرے تو کئی گھنٹے بول سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے کلام کی برکتیں ہیں کہ اس پر کئی کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایک ہی چیز کے اوپر، یعنی ایک ہی آیت کے اوپر بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے اور بھی چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن ہم آج ایک چیز کو لیں گے اور اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہے امانت داری۔ جی ہاں، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ بار بار ہم یہ لفظ سنتے ہیں نا، امانت، کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی حفاظت کرنا، اس طرح کی ہم چیزیں سنتے ہیں۔ تو امانت داری کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن آئیے اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے امانت داری کے حوالے سے۔ امانت رکھی جائے تو اس حوالے سے ہمیں کیا ذہن ہمارا ہونا چاہیے، ہمارا کیا اس حوالے سے کردار ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، شروع کا آپ آیت کا حصہ دیکھیں گے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ یہاں تک آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، یعنی اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے، کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، سپرد کرتا ہے کہ اس کو آپ رکھیں اور میں آپ سے بعد میں لے لوں گا۔ اب امانت آپ کے پاس کسی نے رکھوائی ہے، اس چیز کی، اس مال کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا،
جن کی ہے ان کو واپس سپرد بھی کرو۔ تو اس آیت سے امانت کی حفاظت اور جس کی ہے اس کو واپس لوٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو امانت داری یہ کتنا خوبصورت ایک کام ہے، اس پر انشاءاللہ آئیے مزید بیٹھ کر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے مزید اس آیت کریمہ کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اللہ پاک نے جو اس میں حکم ارشاد فرمایا ہے امانت کے حوالے سے۔ اور امانت داری کیا ہے، پہلے اس کو ذرا سمجھنا ہوگا۔ امانت یہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی چیز یا کوئی سامان آپ کے پاس رکھوایا۔ ایک مثال ہے، کسی نے کہا کہ بھائی میرے یہ 10,000 روپے ہیں، میں کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں تو وہاں سے 10 دن کے بعد واپسی آؤں گا، تو یہ جو پیسہ میرا ہے 10,000 روپیہ میں آنے کے بعد آپ سے لے لوں گا۔ اب یہ جو 10,000 روپے ہیں یہ آپ کے پاس جو رکھے گئے، یہ ہے آپ کے پاس بطور امانت رکھی گئی چیز، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز آپ کے پاس امانت ہے، اب آپ چاہیں کہ جناب اس میں سے میں 1,000 روپے لے کر کوئی چیز خرید لوں، ٹھیک ہے، بعد میں اس میں ملا دوں گا، یا میں جو ہے نا اس کو خرچ کر لوں، اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آ جاؤں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اس امانت کو قبول کیا رکھنے کے لیے، اب وہ چیز آپ کے پاس امانت ہے، لہٰذا اس امانت کو اسی طریقے سے لوٹانا ضروری ہے۔ اس میں ہیر پھیر کرنا، اس کو آگے پیچھے کر دینا، اس میں کمی بیشی کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ کرتے ہیں اس کی بہت ساری وعیدیں ہیں، انشاءاللہ ہم آگے آپ کو بیان بھی کریں گے کہ امانت میں جو خیانت کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا احکام ہیں، کیا وعیدیں ہیں، تفصیل سے وہی بیان کریں گے۔ لیکن آئیے پہلے جو آیت کریمہ جو بھی اسکرین پر ہم نے دیکھی تھی، آپ کو دکھائی تھی، تلاوت ہوئی تھی، اس کا وہ حصہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے امانت کی پاسداری اور امانت کو واپس لوٹانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں، پھر آگے آتا ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہے ان کے سپرد کر دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک واضح سا، ایک سیدھا صاف حکم ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھائے، اس کی جب مدت پوری ہو جائے، اس نے جب بھی تم سے واپس مانگی تو اس کو واپس اسی طریقے سے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ اسی طرح دیگر مقامات پر دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مومنون پارہ 18 میں جہاں پر مومنین کے اچھے اوصاف ذکر کیے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہوئے، ان کے جو اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے کہ یہ اوصاف ہیں، اگر یہ چیزیں ہیں تو ایمان والے کامیاب ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع کرنے والے، للزکاۃ فاعلون، اور آگے اور بھی اوصاف اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ ان میں ایک بڑا ہی پیارا وصف اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان والے کامیاب کون ہیں؟ ہر کوئی بندہ بولے کہ جناب میں کامیاب ہو گیا، اللہ پاک جسے فرمائے کامیاب ہو گیا تو وہی کامیاب ہے۔ اور اللہ پاک نے کامیاب لوگوں کا ایک وصف، ایک صفت یہ بیان فرمائی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ کسی سے کوئی وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا کرنا، اس کو نبھانا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کی امانت رکھی، اس امانت کے حوالے سے اللہ کا خوف کرنا، اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اللہ پاک فرماتا ہے یہ لوگ بھی کامیاب لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ لوگ کامیاب لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں کہ جو اپنی امانتوں کی، جن کے پاس امانت رکھی جائے اس کی جو ہے پاسداری کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وعدے کی رعایت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، اس آیت کریمہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو اپنی وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں ان کو یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اگر آپ ایک مرتبہ غور سے جائزہ لیتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہمیں ملتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو نبی پاک کا کریکٹر ہمارے سامنے ہے، نبی پاک نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، جب آپ نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو جانتے تھے، آپ کو معلوم ہے کس وصف سے؟ نبی پاک کا ایک وصف بڑا مشہور، صادق و امین۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک ایک تو یہ کہ سچے، ابھی نبی پاک نے بتایا نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اعلان نبوت جو نبی پاک نے فرمایا، نبی ہونے کا جو اعلان کیا وہ تو 40 سال میں۔ نبی پاک کی 40 سال کی زندگی سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے نا تو لوگ نبی پاک کو کہا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے۔ صادق مطلب سچا،
اور امین یعنی امانت دار، سبحان اللہ، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے امانت دار، ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے۔ لوگوں کو یہ جب پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ محمد اللہ کے نبی ہے، اس سے پہلے ہی لوگ یہ ضرور جانتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے صادق و امین ہے، یہ سچے ہیں اور امانت میں خیانت یہ نہیں کرتے ہیں۔ اور لوگوں کا حال یہ تھا، مکہ والے اس وقت میں آپ غور کیجئے کہ جب معاملات عرب کے اندر نبی پاک کی آمد سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جو حالات تھے، نبی پاک نے اعلان نبوت جب نہیں فرمایا تھا تو کس طرح کے حالات تھے اس وقت، جب لوگوں کی جان کے پیاسے تھے۔ اس امانت کی حفاظت تو کہاں کریں گے، لوگ تو بندوں کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور جنگ و جدال جو معاملات ہوا کرتے تھے، اور جو خون کی ندیاں بعض اوقات بہائی جاتی تھی، اور جناب والا جب دو قوموں کے اندر لڑائی ہوتی تھی تو لڑائیاں اتنی بڑھ جاتی تھی کہ قومیں تباہ کر دی جاتی تھی، وہ ان کا حال تھا۔ اس وقت میں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صادق ہیں اور امانت دار ہیں، اور لوگ اس وقت جو ہے اپنی امانت نبی پاک کے پاس لے کر آتے اور کہتے کہ اس کو آپ رکھیں۔ نبی پاک ان کی امانتوں کو سنبھالتے اور جب وقت آتا واپس کرنے کا واپس ان کو فرما دیتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اتنا پیارا اور بہترین پہلو ہے جس کو بیان جب تک نہیں کرتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ سیرت مصطفیٰ مکمل بیان ہو ہی نہیں سکتی ہے، سبحان اللہ۔ تو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے امانت داری کی ہم گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہم کہلائیں، اور امانت کا یہ عالم ہو کہ ہم کسی کا مال ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو ہڑپ ہی کر جاتے ہیں، واپس دینے کا نام ہی یہ نہیں ہوتی ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ مزید میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی پاک کے اس حوالے سے کیا فرامین ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم امتیوں کو کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی بندہ 6 چیزوں کے اوپر پختہ ہو جائے، 6 چیزیں اختیار کر لے، نبی پاک فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت تمہاری۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، بات بولو تو سچ بولو۔ نمبر 2، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ 3، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے گا، جنت چاہیے، نبی پاک جنت تقسیم فرما رہے، جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، تو تمہارے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ پہلا فرمایا سچ بولو، دوسرا وعدہ پورا کرو، تیسرا امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرو، 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، 5 اپنی نگاہوں کو پست کرو، اور 6 اپنے ہاتھوں کو روکو۔ اللہ اکبر۔ یہ فرامین ہمیں بتاتے ہیں کہ بندہ جو ہے جب اپنے جسے کہتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ کام لے، سبحان اللہ، تو اس کو یہ برکت نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، میرے آقا کی پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور 3، جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اللہ اکبر۔ اب جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، اور نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ علامتیں ہیں منافقوں کی، مسلمانوں کی علامت نہیں، یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ چیزیں منافقوں کے اندر پائی جاتی جو نبی پاک نے ارشاد فرمائی۔ اور تیسرا جو فرمایا، جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ آپ دیکھ لیجئے اس کے نظارے ہمارے معاشرے میں کتنے زیادہ عام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس قدر امانت میں خیانت، اس قدر امانت میں خیانت۔ اب تو یعنی لوگوں کو کوئی اگر چیز دینی پڑے نا، کبھی ضرورت ہو کہ یار میری چیز امانت کے طور پر رکھ لو، مجھے ضرورت ہے تمہارے پاس رکھوانے کی، بندہ سوچتا ہے کہ کس کو دے، واپس دے گا نہیں دے گا، یہ چیزیں ہو جاتی ہے ہمارے یہاں تو، اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا مال میرا کھا جائے، اور ایسا ہوتا ہے۔ بندہ کوئی چیز کسی سے لیتا ہے، وہ مال اس کے پاس امانت ہوتا ہے۔ جیسے کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھوائی، تو وہ گروی جو چیز رکھوائی ہے وہ بھی امانت ہی کے حکم میں ہے۔ جی ہاں، وہ چیز جو گروی رکھوائی ہے، علماء فرماتے ہیں اس میں سے آپ ذاتی تصرف نہیں کر سکتے، اس کو آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ جیسی لی ہے نا، ایک مثال ہے، یہ قلم ہے، یہ قلم آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی، یا کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی، میرے پاس کسی نے کہا کہ یہ قلم ہے جناب، اس کو آپ رکھیے امانت کے طور پر۔ اب یہ قلم سے مجھے اجازت نہیں کہ میں لکھوں، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے تھوڑا سا لکھیں گے، میں 1 صفحہ 1 پیج لکھوں گا، کیا زیادہ خرچ ہوگا، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ یہ قلم اس نے دیا تھا آپ کو اس طریقے سے، واپس اسی طریقے سے لوٹانا ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے آپ لکھ نہیں سکتے،
اپنے کاموں کے اندر اس قلم کو نہیں لا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک مثال کے طور پر چیز ہے پیپر ویٹ، ٹھیک ہے، اس کو پیپر کے اوپر پیپر اڑنے سے بچانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب کسی نے مجھے یہ دیا، ٹھیک ہے، کہ جناب اس کو آپ رکھیں، میں 10 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد واپسی آپ سے لے لیتا ہوں، میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، 5 دن کے بعد جب میں اپنے گھر آؤں گا تو اس کو لے لوں گا۔ اب میں چاہوں جناب میں کبھی کتاب پڑھ رہا ہوں، کوئی پیج میرے پاس ہے، اس پیپر ویٹ کو میں اپنے پیپر پہ استعمال کروں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین کی رہنمائی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہے، اس میں نہ کچھ کم ہونے والا ہے نہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دین کی ہمارے خوبصورتی، اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باریک چیزوں میں جب ہمیں یوں سمجھیے کہ امانت داری کا حکم دیا گیا ہے، تو اب جن کے پاس بعض اوقات پورے پلاٹ جن کے پاس رکھوائے جاتے ہیں کہ آپ اس کی حفاظت کیجئے، اور جناب والا اس کے کاغذات میں رد و بدل کر دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے پاس رقم رکھوائی جاتی ہے 1,00,000 2,00,000 روپیہ، اس کے اندر جو ہے نا وہ 5-10 ہزار روپے یا 10-15 ہزار روپے جو ہے نا وہ کم کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو آیت کریمہ شروع کے اندر جو تلاوت کی تھی میں نے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ پاک تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف، جن کی امانتیں ہیں ان کی طرف واپس لوٹاؤ۔ یہ آیت کریمہ آج کا ہمارا موضوع ہے، آج کے اس پروگرام احکام قرآن کا، کہ ہمیں لوگوں کی امانتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا ہے، لوگوں کی امانتوں کو صحیح طریقے سے لوٹانا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ بڑی پیاری اللہ پاک فرماتا ہے، یہ پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 27 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اللہ و رسول کے احکام میں بھی ہمیں خیانت نہیں کرنی ہے اور امانتوں کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی ہے۔ مزید آپ دیکھیے گا، اچھا امانت داری جو ہے اس کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں امانت میں خیانت کے حوالے سے، وہ گفتگو کر رہے ہیں مال کسی نے رکھوایا، کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی، کسی نے قلم رکھوایا، کسی نے اور بھی کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی، تو اس میں امانت کا خیال رکھنا ہے کہ یہ تو ہے ہی۔ امانت داری کی اور بھی کچھ صورتیں ہیں، میں آئیے آپ کے سامنے وہ بھی مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی جو امانت ہے وہ ہے مالی امانت۔ مالی امانت یعنی کسی نے کوئی مال، کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی، جو ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کافی دیر سے، اس کی حفاظت کرنا، یہ تو ہے مالی امانت، ٹھیک ہے۔ اس کا وقت پورا ہو جائے، جو وقت طے ہوا تھا اس نے آپ کو کہا تھا واپس لوٹانا، تو اس کو واپس ہمیں لوٹانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ایک امانت ہے وہ ہے قولی امانت، گفتگو کی امانت۔ گفتگو کی امانت کیا ہے؟ کسی کا کوئی راز ہے، اس کو راز رکھنا، یہ بھی ایک امانت ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے آپ سے کوئی بات کہی کہ یار ایک بات ہے بھائی، میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کسی اور سے مت کہنا، یہ ایک امانت والی بات ہے۔ اور راز والی بات جسے ہم کہتے ہیں نا، راز کی بات ہے، یہ بہت بولا جاتا ہے راز کی بات۔ ابھی جو راز کی بات ہے، راز ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پوشیدہ ہو۔ اب کسی نے آپ کو کوئی راز بتائی تھی، اپنے گھر کا راز تھا یا اپنی کوئی پرسنل کوئی چیز تھی اس نے بتائی تھی، کوئی بات تھی جو سب کو بتانے جیسی نہیں تھی، اب آپ نے اس کا ڈنڈورا پیٹ دیا، اب آپ نے جناب سب کو بتا دیا اس کو، تو اب یہ بھی امانت میں خیانت کرنے والی ایک بات ہے۔ یہ قولی امانت ہے، اپنی باتیں کسی کو نہیں بتائی جائے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر کوئی اپنے راز کی بات کسی کو بتا رہا ہے تو یہ بھی دیکھے کہ وہ کان کا پکا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جناب اس کے کان میں ایک بات جاتی ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ کان میں ڈالتا ہے تو سب کو پھیلا دیتا ہے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ بندہ کان کا پکا ہو، یعنی وہ آپ کی بات کو جناب سب جگہ پھیلاتا نہ پھرے۔ اور ایک یہ بھی یاد رکھیے کہ کون سی بات راز کی ہمیں لوگوں کو بتانی ہے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ اپنی وائف کی باتیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، راز کی باتیں، تو یہ بھی درست نہیں بتانا۔ آپ اپنے گھر کی جو نجی جو کوئی چیزیں ہیں، نجی لائف کے کچھ معاملات ہیں، آپ اس کو لوگوں کے سامنے راز کے طور پر بیان کر رہے ہیں کسی ایک بندے کو، اپنے دوست کو، تو اس کی تو اجازت بھی نہیں ہے۔ لیکن کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ دوستوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ اپنے کاروبار کے حوالے سے کچھ راز کی باتیں ہیں، تو وہ اگر بتا رہے ہیں تو دوسرے کو چاہیے کہ اس قولی امانت کے اندر بھی خیانت نہ کرے، اس نے بتائی ہے اس کو اپنے پاس رکھے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ اب وہ آپ کسی کو بتائے نہیں، قبر میں آپ کے ساتھ ہی جائے۔ یہ ہماری جو ہے نا وہ معاملات ہونے چاہیے۔ تیسری ایک امانت جو ہے وہ ہے عہد اور وعدہ۔ جی ہاں، کسی نے آپ سے کوئی وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا کرنا، یہ بھی ایک امانت ہے۔ جی ہاں، اس وعدے کو توڑنا نہیں ہے، اس وعدے کو پورا کرنا۔ کسی نے کہا کہ آپ جناب آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو جو ہے فلاں وقت میں یہ چیز دوں گا، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے ایک وعدہ آپ نے کیا کہ جناب میں آپ کی یہ ضرورت پوری کروں گا، میں آپ کے فلاں وقت میں کام آؤں گا۔ یا مثال کے طور پر آپ نے کسی غریب سے کہہ دیا
کہ میں آپ کی جو بچی کی شادی ہوگی اس میں 2 لاکھ روپیہ دوں گا اپنی طرف سے، یا آپ نے اس سے وعدہ کر لیا، اب اس کو آپ پورا کریں، ورنہ بیچارہ آپ کے بھروسے بیٹھا ہے۔ تو یہ بھی ایک سمجھے ایک امانت ہے کہ یہ ایک عہد اور وعدہ جو آپ نے کیا ہے اس کے حوالے سے ہمیں اس کا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتی ہے عہدے کی امانت، عہدہ اور ذمہ داری۔ کسی کو کوئی عہدہ دیا گیا، مثال کے طور پر کسی کو جناب والا امیر بنایا گیا، کسی کو بڑا نگران، کسی کو لیڈر بنایا گیا، اب اس کے پاس وہ جو عہدہ ہے وہ امانت ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ بھی امانت کی پاسداری میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک جو امانت کی قسم ہے وہ ہے دین کی امانت، اور یہ علماء کے پاس ہوتی ہے، جو علماء ہیں، علم والے ہیں، جو جسے کہیں کہ تبلیغ کے فیلڈ سے وابستہ ہیں، تو ان کے پاس جو دین کی امانت ہے اس کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانا۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بنی اسرائیل کے جو علماء تھے انہوں نے کیا کیا، اللہ نے ان کو توریت کا علم دیا۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ توریت کے جو احکام تھے، اللہ کی جو کتاب توریت شریف ہے، اس کے احکام کو، اس کی باتوں کو توڑ مروڑ کر اللہ پاک نے کچھ اور فرمایا، اور لوگوں سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے اس دین کی امانت کو خیانت کے ساتھ آگے پیش کرتے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ نہیں بیان کرتے، اس کو توڑ کے بیان کرتے۔ اور اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی مذمت بھی قرآن پاک کے اندر بیان کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے احکام کو بدل دیا، اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش کی۔ نبی پاک کے جو اوصاف قرآن کریم کے اندر تھے، تو یہود و نصارہ نے کیا کیا، توریت انجیل کے اندر اس کو تبدیل کر دیا۔ جہاں نبی پاک کے اوصاف تھے، نبی پاک کے جو سمجھے کہ شکل بیان کی گئی تھی کہ ان کا قد اتنا ہے، ان کی باتیں ایسی ہیں، ان پر قرآن نازل ہوگا، وہ فلاں فلاں قوم کی طرف مبعوث ہوں گے، جو نبی پاک کے اوصاف تھے، تو ان لوگوں نے جو اہل کتاب تھے نبی پاک کے زمانے سے پہلے، نبی پاک کے زمانے میں بھی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، توریت اور انجیل سے ان کو نکال کر کچھ اور تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ بھی دین میں خیانت ہے۔ تو جو دین کی جو باتیں ہیں اس کو اسی طریقے سے پہنچانا لوگوں تک، یہ ہے دین کی امانت۔ تو کچھ یہ امانت داری کی کچھ قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس آیت کریمہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے امانت داری کے حوالے سے، اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے میں کامیاب ہوں اور امانت کی پاسداری میں ہم اپنا حق ادا کریں۔ دوبارہ اس آیت کریمہ کو میں تلاوت کروں گا، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو اینڈ کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو۔ تو اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی یہ امانت کا معاملہ ہوتا ہے تو خدا را اللہ پاک سے ڈریں، ورنہ جو وعید ہے آپ نے سنی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر آپ آ جائیں۔ منافقین کی علامت اس کو فرمایا گیا امانت کے ساتھ خیانت کرنا، امانت اگر رکھی جائے تو خیانت کرنا، لہٰذا منافقین کی صفات اپنے اندر نہ لائیں، مومنین کی صفات لائیں۔ اور اللہ پاک نے جن ایمان والوں کو فلاح کا مژدہ سنایا ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، ان میں اپنے آپ کو شامل کر کے فلاح اور کامیابی کو اپنے اوپر نافذ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو آج ہم نے احکام قرآن میں امانت داری کے حوالے سے جو اللہ پاک کا حکم ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔